ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ سمپل بات ہے، آسمان اور زمین کا سب کچھ اللہ ہی کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہ جسے چاہے بخشتے جسے چاہے عذاب کرے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو سلیکٹ کر لیا بخشش دینے کے لیے، جنت دینے کے لیے، چند لوگوں کو سلیکٹ کر لیا عذاب دینے کے لیے، دوزخ دینے کے لیے۔ قرآن کی آیتوں کو اگر ظاہری طور پہ دیکھنا ہے تو اس کی حکمت کو بھی سمجھنا ہوتا ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اگر کوشش نہیں کرتا، ایفرٹ ہی پٹ نہیں کرتا، وہ کوئی اللہ کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتا، پھر اللہ اس کو کیسے بخشے گا؟ کیونکہ اس نے تو اپنی لائف میں کوئی کوشش ہی نہیں کی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو پھر اس لیے ہر انسان نے کوشش کرنی ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جب یہ اللہ حدیث قدسی ہے نا کہ میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ بندہ پہلے قدم اٹھاتا ہے پھر اللہ بڑھتا ہے۔ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ تب تک نہیں دیتا جب تک خود تمنا نہ کرے، خود خواہش نہ کرے ہدایت کی، خود نہ مانگے، ورنہ نہیں ملتی۔ تو اس لیے اس کا یہ مطلب ہے کہ نہیں ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو جنت میں بھیج دینا مرضی کے اور چند لوگوں کو دوزخ میں۔ جو کوشش کرے گا اس کو جنت مل جائے گی، جو نہیں کوشش کرے گا اپنی لائف کو اپنی مرضی سے گزارے گا اس کو پھر عذاب بھی ملے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ آیا تھا 130، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ اچھا، یہاں پر طویل خاص کے اعتبار سے ہوا یہ تھا، تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ احد میں جب مشرکین مکہ تھے انہوں نے قرض لے کر نا جنگ کی تیاری کی تھی، سود پہ نا قرض لیا تھا اور جنگ کی تیاری میں استعمال کیا تھا اس کو تاکہ مسلمانوں پہ غلبہ پا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کنسیپٹ لیا کیا کہ کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہم بھی سود پہ قرض لے کر جنگ کی تیاری کریں، یہی طریقہ اختیار کریں۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو اصل میں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خبردار کیا جا رہا ہے کہ سود پر قرض لینا حرام ہے۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی اس کی ڈیٹیل کافی زیادہ پڑھی تھی، جہاں پہ 277 278 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرض جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کو، بڑھا چڑھا کے ہوتا ہے نا، اصل رقم پر زیادہ ہوتا ہے نا، جتنی رقم ہوتی ہے اس سے وہ تو اصل ہوتی ہے، اس سے زیادہ جو بڑھا چڑھا کے جو رقم ہوتی ہے وہ تو سود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ کھاؤ سود اصل میں اس سے کئی گنا بڑھ چڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑھا چڑھا جو ہے رقم وہ سود ہے، اس کو نہ کھاؤ۔ نہ ماننے والے کافروں کے لیے جو آگ تیار کی گئی ہے اس آگ سے ڈرنے کا یہاں حکم دیا ہے آیت نمبر 131 میں، کہ جو بھی انسان اللہ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کے احکامات نہیں مانے گا، اس آگ سے ڈرے پھر وہ جو اللہ نے تیار کی ہے۔ اب یہ تو کافر بھی ہو سکتے ہیں، ہندو ہیں، مشرکین ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ویسے تو بے شمار مذاہب ہے دنیا کے اندر، جو بے شمار غلط قسم کے قائد رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سب تو آتے ہیں اس میں، اللہ یہ کہ توبہ کی توفیق اللہ کسی کو دے دے مرنے سے پہلے۔ لیکن وہ ایسے ہم مسلمان بھی ہیں جو کہ سیدھی راہ پہ نہیں چل رہے ہوتے، بہت بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کافر کا تو معنی ہے وہ یہی ہے نا، نہ ماننے والا، اللہ کی بات نہ ماننے والا، اللہ کا حکم نہ ماننے والا۔ تو قرآن کے اندر جو اللہ کے اتنے ڈھیر سارے احکامات ہیں، ایک مسلمان جب ان احکامات کو نہیں مانے گا تو وہ بھی عملی کافر ہے، وہ عملی طور پہ پریکٹیکلی وہ کفر کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ نہیں کیا قرآن کی آیتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس آگ سے ڈر جاؤ، پھر جو نہ ماننے والے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب آگ سے ڈرایا اللہ تعالیٰ نے، اگلی آیت میں فرمایا فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، جنت دے دی جائے، جس پر رحم کر دیا جائے اس کو جنت مل جائے گی۔ نیکسٹ آیت ہے 133، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوڑو اس جنت کی طرف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ نیکیاں بھاگ کے کرو، نیک اعمال کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، تھک جاؤ اللہ کے لیے،
इतना भागो जन्नत की तरफ। दौड़ने से क्या होता है, इंसान थकता है ना, यानी इतनी ज़्यादा नेकियां करने का हुक्म दिया गया है कि थक जाए इंसान, दौड़ दौड़ के भाग भाग के नेकियां करके थक जाए, यानी इतने ज़्यादा अमाल करे इंसान, अपने दिन रात अल्लाह के लिए कोशिश करे, मुझे ये भी करना है, मुझे कुरान भी पढ़ना है, मुझे नमाज भी पढ़नी है, मुझे क्लास भी लेनी है, मुझे कुरान सीखना है, मुझे तस्बीह भी पढ़नी है, मुझे सुबह शाम के अज़कार भी पढ़ने हैं, मुझे कोई सदका खैरात भी करना है, मुझे किसकी मदद भी करनी है, अपने जो मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने फ़राइज़ मुझे दिए हैं वो भी अदा। सारी नेकी है ना जो हम सारा दिन कोशिश करते हैं इन पर अमल करने की, तो थक जाते हैं इसमें। भाग भाग के अल्लाह ने कहा जन्नत की तरफ जाने की तैयारी करो, जिसका अर्ज़ आसमान और ज़मीन के बराबर है। वल्लाहु आलम, आसमान और ज़मीन का अर्ज़ भी अल्लाह के इल्म में है, और जन्नतों का अर्ज़ भी चौड़ाई लंबाई अल्लाह के इल्म में है, जो परहेज़गार और नेक लोगों के लिए तैयार की गई है। उसके बाद आयत है 134, जो लोग आसानी में और सख्ती में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, गुस्सा पीने वाले और दरगुजर करने वाले हैं लोगों से, अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। नेक लोगों की निशानी सूरत बकरा में भी अल्लाह ताला ने बयान की थी, जो कि हमने पढ़ा था सूरत बकरा के स्टार्ट में भी, वक्तन फ़क्तन कुरान का हिस्सा है। मुत्तकीन की सिफ़ात अल्लाह ताला ने बयान की। फिर जब हर जगह नया टॉपिक आता है वही तो कुछ नई चीज़ें ऐड होती हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक और मुत्तकीन की जो सिफ़ात बयान की गई हैं वो ये हैं कि खुशहाली में और तंगदस्ती दोनों में अल्लाह की इताअत करते हैं, यानी जब उनके ऊपर अच्छा वक्त होता है तब भी अल्लाह की इताअत करते हैं, जब बुरा वक्त, कोई गुर्बत का वक्त आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, फिर भी अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह के दीन से, अल्लाह के रास्ते से नहीं हटते। सुभान अल्लाह। ऐसे नेक लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, गुस्से को पी जाने वाले हैं, ज़ब्त करते हैं। अब गुस्सा ज़ब्त करना है तो गुस्सा कंट्रोल कर लेना अपने ऊपर। अगर गुस्सा है, इंसान को आ भी जाता है गुस्सा, इतना कंट्रोल कर लेना कि बद अखलाकी का मुजाहरा ना हो, किसी के साथ गाली गलौज ना हो, बुरा भला ना कहा जाए, मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल करना, ज़ब्त करना, और फिर गुस्से के अंदर जज्बात में कोई गलत फैसला ना करना, कंट्रोल करना, ख्वाहिश नफ्स को कंट्रोल कर लेना। जो बंदा अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, इसका मतलब उसने अपने नफ्स पे काबू पाया। गुस्सा क्या है? नफ्स की ख्वाहिश है ना, कि मुझे फलां पे गुस्सा है, मैंने निकालना है, नफ्स की बात मानी जा रही है तो गलत है, नफ्स की बात तो नहीं माननी, गुस्से को कंट्रोल करना है। इसका मतलब जब इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल करता है तो उसने अपने नफ्स पे काबू पा लिया है, और नफ्स पे काबू पाने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है, और जो नफ्स पे कंट्रोल कर लेता है ना वो अल्लाह का बंदा बन जाता है, इंसान बन जाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बयान किया ना कि नेक लोग फिर गुस्सा पीने वाले, दरगुजर करने वाले हैं लोगों से, और अल्लाह से फिर नेक लोगों से मोहब्बत करता है। नमाज पढ़ने वालों, नमाज पढ़ना और ये ऐसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रोज़े रख लेना, ये फ़राइज़ अदा करना बड़ी अच्छी बात है, नेकी की बात है, करनी भी चाहिए, उसकी हमसे सवाल होगा। लेकिन बाद लोग इस चीज़ को समझते हैं कि बस फिर हमने नमाज पढ़ ली है, रोज़े रख लिए हैं, बस अब दैट्स इट, हम बड़े नेक हो गए हैं। या लोग कहते हैं फ़लाँ 5 वक्त का नमाजी बड़ा नेक है, ऐसा नहीं है। नेक लोगों की बेशुमार कुरान के अंदर अल्लाह ने सिफ़ात बयान की है कि वो अगर इन पर अमल पैरा होंगे तो ही नेक कहलाएंगे, वरना नेक नहीं कहलाएंगे। और इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह की महलूक से दरगुजर वाला मामला करते हैं, यानी अल्लाह की महलूक के साथ ज़्यादती नहीं करते। और उसके बाद नेक्स्ट आयत है 135, जब इनसे कोई गलत नाशाइस्ता काम हो जाए या कोई गुनाह कर बैठे तो फ़ौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह के सिवा और कौन गुनाहों को बख्श सकता है, और वो लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर इसरार नहीं करते। जी, यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब इंसान है, खताकार है, बशरी तकाज़ा है कि इंसान से गलती खताएँ हो जाती है, हो जाए कोई गुनाह कर बैठे तो फ़ौरन अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, फिर अल्लाह बख्श देता है। अब इसमें ये नहीं है कि कोई हर वक्त इंसान बस यही करता रहे कि मैं जो दिल करे गुनाह कर लूँ, फिर बाद में इस्तिग़फ़ार कर लूँगा, अल्लाह का जिक्र कर लूँगा तो बस मेरी माफ़ी हो जाएगी। इस चीज़ को खेल तमाशा बना लेना, बार बार गुनाहों पे इसरार करना, फिर एक वक्त ऐसा आता है बार बार गुनाह करने की वजह से अल्लाह ताला तौबा की भी तौफीक छीन लेता है, तौबा की तौफीक भी नहीं होती है, इस्तिग़फ़ार की तौफीक भी नहीं होती है। इसलिए कोशिश हत्तुल-इम्कान यही करनी चाहिए, गुनाह ना ही सरज़द हो। लेकिन अगर कभी हो जाए कोई गलती, कोई गलत बात मुँह से निकल जाए, कोई अमल ऐसा सरज़द हो जाए तो इंसान बाज़ औक़ात
جو ہے وہ انسان ہے ہو جاتا ہے، تو اس پھر فوراً اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نماز پڑھ لی جائے، توبہ کے نفل پڑھ لیے جائیں، استغفار کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی جائے تاکہ اللہ اس غلطی سے معاف فرما دے، درگزر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے برے کاموں پر اصرار نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ بس کر لیے تو جو ہے اس پر بار بار کرے، اصرار نہ کرے، یعنی اس گناہ کو، اس غلطی کو بار بار کرے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس گناہ کو، اس غلطی کو بار بار نہیں کرنا چاہیے، اڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار طلب کرنی چاہیے اور اصلاح اپنی کرنی چاہیے کہ آئندہ وہ کام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 136، انہی کا بدلہ ان کے رب کے پاس سے مغفرت ہے، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان نیک کام کرنے والوں کے لیے ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیک لوگوں کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسے نیک لوگوں کو جنتیں ملیں گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ جنت ملے گا، اور ان نیک کام کرنے والوں کو کتنا ہی اچھا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جی، یہاں پر جنتوں کا بھی ذکر آ گیا، اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ دل کو تقویت بھی دیتے ہیں نا جنت کا ذکر کر کے۔ سبحان اللہ۔ آگے ہے 137، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والے کا کیا انجام ہوا۔ واقعات ایسے گزر چکے ہیں، اب آگے ہم پڑھیں گے جو اتنی زیادہ قومیں آئیں ان پر کیا کیا پھر نافرمانیاں انہوں نے کی، پھر کیا کیا عذاب آئے، جیسے ہم نے بنی اسرائیل کا تھوڑا سا سورۃ بقرہ کے اندر ڈیٹیل دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا تھے تو اللہ نے ان کو کیسے بندر بنا دیا، شکلیں بدل دی، عذاب آئے ان پہ کیسے کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ایسے واقعات جو قوموں پہ گزر چکے ہیں زمین میں، اگر تم ذرا سیر کرو، چلو پھرو، دیکھو تو ایسی بستیاں ملیں گی، تباہ شدہ قوموں کو آثار ملیں گے، تباہ شدہ عذاب شدہ بستیاں نظر آئیں گی، تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی بات کو جھٹلایا، اللہ کے دین کو جھٹلایا، قرآن کو نعوذ باللہ جھٹلایا، پھر کیا انجام ہوا ان کا۔ اللہ نے بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد کر دی، الٹا دی، ان پر عذاب آ گئے، پتھروں کے، ہوا کے عذاب۔ آگے بھی ذکر آئے گا قرآن پاک کے اندر ہی ان ساری قوموں کا انشاءاللہ، وہاں پھر جیسے جیسے آئے گا وہاں ڈیٹیل دیکھیں گے۔ عام لوگوں کے لیے یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن ہے، بیان ہے، لیکن نیک لوگ جو ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی عام لوگوں کا بھی بتا دیا، وہ اس کو سرسری لیں گے، بس ٹھیک ہے اللہ کی بات ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ غور و فکر کریں گے اور اس سے کیا حاصل کریں گے؟ ہدایت، لیسن، کہ میں نے اپنے اندر اس قرآن سے کیا اصلاح کرنی ہے اپنی، اور میں نے اس کے اپنی قرآن کے احکامات کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اور اس سے کیا سیکھا میں نے اور کیسے اس پر عمل کرنا ہے۔ عام لوگ اس کو سرسری لیں گے، لائٹ لیں گے، بس ٹھیک ہے گزر گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک پرہیزگار تقویٰ والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ اس سے نصیحت اور ہدایت حاصل کریں گے اور نیک کہلائیں گے اور جنتوں کے حقدار کہلائیں گے۔ یہاں تک آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ۔